خان صاحب کا بیان تو آیا ہے، جتنا آیا ہے وہ انٹرنیشنل سطح پہ ڈسکس ہو رہا ہے. آئی کے از ناٹ دی آرڈنری مین. لیکن اگر میرا کاغذ مجھے حوصلہ نہ دیتا تو شاید آج میں بھی انہیں لوگوں میں کھڑا ہوتا. یا تو پھر تیار ہو جائیں فلسطین بننے کے لیے، یا پھر ڈٹ کے لڑیں. لیکن وہ اس ملک کو ایسی ڈگر پہ ڈال ضرور جائے گا کہ جس کے بعد یہ ملک بہت ترقی کرے گا. اور مجھے یہ پتا ہے کہ آئی کے نے آ جانا ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ میں نا امیدی جو ہے نا، میرا کاغذ نہیں مجھے دکھا رہا، اور نظام کو تکمیل کی طرف لے کے جاتا ہی جاتا ہے. نیا نظام اس وقت ایگوئسٹک بیہیویئر سے نکل کے باہر آنا پڑے گا. لیکن جب بہت گہرا اندھیرا ہوتا ہے، بڑا خوبصورت دن نکلتا ہے، بڑا برائٹ سنی ڈے آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر جعفری صاحب، اسٹرالوجر ہیں، علم العادات کے ماہر ہیں، روحانی علم بھی رکھتے ہیں. جعفری صاحب سے آج میں نے کچھ بات کرنی ہے جی. مئی کے حوالے سے، مئی سٹارٹ ہوا ہے، اور مئی سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی جنگیں کے اعلان ہونے لگ گئے کہ جی جنگ ہوگی. کیا یہ جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ انڈیا جو ہے اپنی مکاریوں سے باز نہیں آ رہا. کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی پانی بند کرتا ہے، کبھی کس طرح کا. اب جو ہے راہ کے اہم دستاویز جو لیک ہوئے ہیں اس کے اوپر سے انہوں نے اپنے کچھ عہدیداران کو برخاست کر دیا ہے. اب کیا یہ جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور اگر یہ جنگ ہو جاتی ہے تو کیا ہوگا، خدا نخواستہ اگر ہو جاتی ہے تو. اور بات کروں گا عمران خان صاحب کے حوالے سے. کیا عمران خان صاحب کے لیے مئی کوئی فیور دے رہا ہے کہ خان صاحب نے باہر آنا ہے؟ اور اس حکومت کے حوالے سے بھی بات کروں گا. جعفری صاحب السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بھائی. سر کیسے ہیں آپ؟ مالک کا بے انتہا کرم ہے، کروڑ شکر ہے سر. سر اپریل تو بڑا مشکل تھا، جنگوں کے حوالے سے بھی اور کیا کہتے ہیں قدرتی آفات کے حوالے سے بھی. اب یہ مئی کیسا ہے اور پاکستان میں ترقی ہے؟ سر پاکستان کی ترقی تو ہر حال میں ہوگی، یہ تو پکی بات ہے. حالات بہت زیادہ خراب ہیں. لگتا ہے کہ اب یہاں شاید کبھی سورج بھی نہ اگے. لیکن یہ دھرتی بڑی خوبصورت ہے، یہ عام سا ملک نہیں ہے. ہاں بعض اوقات جو ہے وہ کوئی چیزوں کے اوپر، وسائل کے اوپر قبضے ہو جاتے ہیں، وہ دیٹ از اندر تھنگ. لیکن اللہ ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، وہ ہر چیز کا قبضہ چھڑا بھی دیتا ہے اور ہر چیز کو بنا بھی دیتا ہے. بالکل ایسے ہی. پاکستان کا نظام بدلے گا. ہماری آنے والی نسل کے لیے یہ ملک بہت اچھا ملک بننے جا رہا ہے. ٹائم لگ سکتا ہے. شاید اس وقت جو ہے وہ بہت سارے لوگ مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں. لیکن اگر میرا کاغذ مجھے حوصلہ نہ دیتا تو شاید آج میں بھی انہیں لوگوں میں کھڑا ہوتا. میرا کاغذ مجھے بڑی ہوپ فل چیزیں دکھا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جنگ نہیں ہوگی، بڑے اسکیل کی جنگ ہونی ہے، ابھی نہیں ہوگی، ٹائم لگے گا. ابھی پانی کے اوپر آگے کچھ ہے؟ آگے ہوگی سر. جنگ کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. جنگ تو آپ کو لڑنی پڑے گی. یہ جنگ سے دوڑ کے تو آپ نہیں جیت سکتے. یا تو پھر تیار ہو جائیں فلسطین بننے کے لیے، یا پھر ڈٹ کے لڑیں. ابھی اس کا ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے. چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوں گی، بارڈر ہاٹ رہیں گے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان میں دباؤ بڑھے گا، گوادر میں، بلوچستان میں دباؤ بڑھے گا. ہمارے اندر بھی بڑھے گا اور باہر سے بھی بڑھے گا. چیزیں الجھی ہوئی ہیں، چیزیں ٹھیک ہوتے ہوتے ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے. اس وقت جو کنڈیشنز ہیں، انڈیا اپنی ہیجمنی شاید بنانے میں کامیاب ہو جائے انٹرنیشنل ہورائزنز کے اوپر. اس وقت بظاہر لگتا ہے کہ انہوں نے بندے فارغ کر دیے ہیں، کچھ کر دیے ہیں. لیکن اس کے باوجود انڈیا جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہوا سفارتی محاذ کے اوپر، جنگی محاذ کی بات نہیں کروں، وہ مجھے نظر آ رہا ہے. جب انڈیا سفارتی محاذ کے اوپر کامیاب ہوگا تو پھر چیزیں جو ہیں وہ دوسری طرف جائیں گی. حالات مشکل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو سچویشنز ہیں پاکستان کی پولیٹیکل، تو پاکستان کی پولیٹیکل سچویشنز بھی جو ہیں وہ کوئی اس وقت بہت اچھی طرف نہیں. آئی کے اعداد یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی کے نے آ جانا ہے. کب آنا ہے اللہ جانے، اس کا کام جانے. لیکن اس وقت جو حالات ہیں، جیسے میں نے کہا تھا 2025 2025 کی انرجی 9 ہے، اور 9 نظام کو تکمیل کی طرف لے کے جاتا ہی جاتا ہے. نیا نظام 2025 میں شروع ہونا ہی ہونا ہے. اس کے امپیکٹ، جیسے میں نے عرض کیا تھا، میں کلیم کبھی نہیں کرتا جی، کلیم صرف اللہ کا، میرا بنتا ہی نہیں ہے. اپریل کے بعد
چیزیں بدلنی ہیں. اور مئی شروع ہو گیا. شروع ہو گیا سر کام. بالکل. آپ خود دیکھیے گا پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آنے کا ٹائم جو نومبر 2024 سے شروع ہوا تھا اس میں اب جو ہے وہ گیئر لگنے کا ٹائم ہے. اور فائنینشیل سٹیبلٹی کا ٹائم شروع ہوگا 2026 مارچ اپریل سے. یعنی درمیان میں یہ 1 سال ہے پورا. ٹھیک ہے. اس میں چیزیں ٹرن ہوں گی اور ہر صورت ہوں گی. سر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں تو امریکہ کی طرف سے انڈیا کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ بات مانے گا اور کچھ اس کے حل کی طرف جائے گا؟ دیکھیں چیزیں آٹومیٹیکلی ہو جائیں گی. ابھی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس نے بھی بدلنا ہے. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس کے اوپر بھی دباؤ ہے. ہم لوگ جو ہے نا وہ صرف اپنی چیزوں کے اندر پھنس کے نا اپنے اسپیکٹرم میں دیکھنا جو ہے وہ چاہتے ہیں. باقی دنیا میں بھی ہیں اور جو آوازیں اس وقت گونج رہی ہیں انٹرنیشنل کورٹس میں اور یہ وہ اس میں پاکستان کو بڑی صحیح اسٹریٹجی کے ساتھ آگے جانا پڑے گا. اور اگر ہم نے یہ موقع ضائع کر دیا تو پھر نقصان ہوگا. پاکستان کو اس وقت پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف جانا پڑے گا. ہر حال میں جانا پڑے گا. اس وقت ایگوئسٹک بیہیویئر سے نکل کے باہر آنا پڑے گا. اور یہ قدرت کروائے گی. یہ کسی ایک کی مرضی سے نہیں ہوگا. یعنی کچھ چیزیں ہوتے ہیں جیسے اللہ موقع دیتا ہے تو آپ خود کر لیں, ولنگلی کر لیں, دیٹ از گڈ. نہ کریں تو پھر نیچرز لا ہے, وہ نیچرز اپنا راستہ لیتی ہے. پھر قدرت حالات ایسے بنا دیتی ہے کہ وہ کرنا پڑ جاتا ہے. بالکل. تو اللہ ٹائم دے رہا ہے. سر گزشتہ عمران خان کا جو دور تھا اس میں انڈیا کے ساتھ جب بھی تعلقات خراب ہوئے تو خان صاحب کی طرف سے ہمیشہ منہ توڑ جواب دیا گیا. اب لگتا ہے کہ خان صاحب کا کوئی ایسا بیان آئے گا جس کے اوپر کچھ تھوڑے سے وہ ہوں گے؟ خان صاحب کا بیان تو آیا ہے, جتنا آیا ہے وہ انٹرنیشنل سطح پہ ڈسکس ہو رہا ہے. آئی کے از ناٹ دی آرڈنری مین. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں نہ ان کی پارٹی میں ہوں نہ مجھے ان کا کوئی ہے. میں سیدھا اپنے کام کو دیانتداری سے کرنے والا آدمی ہوں. میرا کاغذ کہہ دے کہ انہیں نہیں آنا تو میں کہہ دوں گا نہیں آنا. میرے لیے تو کوئی مطلب میں نے تو اگر مطلب سیدھی سی بات ہے, میں اگر اپنے کام سے اپنی اس جگہ سے, میرے دادا جی اللہ جنت نصیب کرے کہتے ہوتے کہ پتر جتوں تیرے بچے رزق کھاڑنا جے تو وہ نال دیانتدار نہیں نا تو کسی اور نال بھی نہیں. تو یہ میرا پروفیشن بھی ہے. میں نے جا کے اس کا جواب دینا ہے. پروفیشنل آنیسٹی کا جواب میں نے قیامت میں اپنی قبر میں جا کے دینا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں لوگوں کی خواہشات کے مطابق کیوں بات کروں. میرا جو کاغذ کہے گا ٹھیک ہے, ٹو ایرز ہیومن, ہو سکتا ہے میرے سے کیلکولیٹ کرنے میں کمی ہو گئی ہو, غلطی ہو گئی ہو, لیکن جو مجھے سمجھ آتی ہے میں تو اس کی بات کروں گا. اور مجھے یہ پتا ہے کہ آئی نے آ جانا ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ میں نا امیدی جو ہے نا, میرا کاغذ نہیں مجھے دکھا رہا, یہ کاغذ مجھے امید دکھا رہا ہے. میں بالکل نا امید نہیں ہوں. یہ وہی مٹی ہے جس کے بارے میں علامہ صاحب نے کہا تھا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. یہ بڑی زرخیز مٹی ہے. یہاں کے لوگ بہت ہیں. برین ڈرین ہو گیا, لوگوں کے حالات, کاروبار بند, مشکلیں, مصیبتیں, پریشانیاں, ٹھیک ہے. لیکن جب بہت گہرا اندھیرا ہوتا ہے بڑا خوبصورت دن نکلتا ہے, بڑا برائٹ سنی ڈے آ رہا ہے اور یہ پاکستان ترقی کرے گا. دنیا کی کوئی طاقت اس کو آگے بڑھنے سے روک نہیں سکتی. جتنی کلینزنگ یہاں پہ ہو رہی ہے تو سر اب ساری طرف کلینزنگ ہوگی. یہ دس از دا کورس آف نیچر. یہ پاکستان چند لوگوں کی مملکت میں دینے کے لیے نہیں دیا گیا تھا. میں نے آپ کو کہا تھا پاکستان کے اوپر جب قائد اعظم محمد علی جناح کو قتل کیا گیا, میں بالکل فارم بلیور ہوں کہ قائد اعظم کو قتل کیا گیا. میرا کاغذ یہ بتاتا ہے, کیونکہ میرا کاغذ قائد اعظم محمد علی جناح کے دائچے میں یہ بتاتا ہے کہ ان کی طبعی موت نہیں تھی. قائد اعظم محمد علی جناح کو جب قتل کیا گیا تو قائد اعظم محمد علی جناح کے قتل کے بعد ایز اے پینلٹی یا ایز اے سزا یا کسی طرح بھی 66 سال پاکستان کے اوپر زوال لکھ دیا گیا. پاکستان 66 سال اسی اندر میں گزارا. جس وقت پاکستان اپنی 69 جو ہے انڈیپینڈنس ڈے منا رہا تھا تو پاکستان میں ایک دم سے لوگوں میں شعور آنا شروع ہوگا. لوگوں کو اپنے حقوق کا احساس شروع ہوا. یہ پچھلے 5-6-7 سال کی بات ہے, اس سے زیادہ کی بات نہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ کھڑا ہونا شروع ہو گیا. تو نیچر کا کورس ہے وہ ٹائملی چیزوں کو کرتا ہے. اب اگر یہ پاکستان کھڑا ہونا شروع ہوا ہے نا تو یہ جو اویئرنیس ہے, یہ جو آوازیں ہیں, یہ اللہ کی طرف سے ہیں اور یہ اب واپس نہیں جائیں گی. جو لوگ پہاڑ سے ٹکرا رہے ہیں وہ خود ہی جو ہے وہ گریں گے. پہاڑ, یہ جو شعور کا پہاڑ ہے, یہ جو عزم کا پہاڑ ہے, یہ نہیں گرتا. اب یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. اللہ سوچ دیتا ہے نا. بالکل. تو اب اللہ نے اس ملک میں یہ جو ویژن دیا ہے, یہ ویژن اپنی جو ہے وہ چیزوں کو پرویل کرے گا.
اب وہ خان صاحب کریں، مجھے تو لگتا ہے کہ وہی کریں گے، ان کے ہاتھ سے ہوگا، یا کوئی اور کرے، ہوگا، ٹھیک ہے. اور خان صاحب کا جو ذائچہ ہے، میں نے بار بار عرض کی تھی کہ مجھے لگتا ہے ان کا راج یوگ شروع ہو گیا. تو راج یوگ پھر یہ ہے کہ یہ ضرور ہوتا ہے گولڈن ایگل آئے گا. گولڈن ایگل سر. میں فارم بلیور، میں اپنی چیزوں کو پڑھتا ہوں، اور مجھے سیدھی بات ہے، ایک ہی بات بار بار کرنے کا فائدہ نہیں ہے. بالکل. لیکن یہ ہے کہ وہ ہی از، ٹھیک ہے. اور اس نے کرنا ہی کرنا ہے. ہاں، خان کا ذائچہ یہ ضرور بتا رہا ہے کہ شاید وہ اس ترقی کو پایا تکمیل تک نہ پہنچا سکے، لیکن وہ اس ملک کو ایسی ڈگر پہ ڈال ضرور جائے گا کہ جس کے بعد یہ ملک بہت ترقی کرے گا. اچھا سر، اس مشکل وقت سے نکلنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اسٹرانگ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ سر مجھے لگتا ہے چیزیں بدل جائیں گی. مجھے لگتا ہے کہ یہ 2025 میں، ابھی میرے پاس 51% انفارمیشن نہیں، میں آپ کو کہتا ہوں لیکن 46-47% یہ ہوا ہے. الیکشن ہو سکتا ہے اور کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. ابھی نہیں کہہ سکتا میں 100% اس کے بارے میں، کیونکہ 51% ہمارے پاس پازیٹیو نیگیٹو کا بیلنس ہوگا تو ہم آپ کو کہیں گے کہ جی یہ ہوگا. یہ ضرور ہے کہ اللہ کرے یہ ملک جو ہے نا اس میں جلدی صبح آ جائے. صبح تو آنی ہے، بالکل. دعا یہ ہے کہ جلدی آ جائے، بس ہو گئی. بالکل سب کی بس ہو گئی ہے جو لوگ یہاں رہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے یار، ہمارے بچے یہاں ہیں، ہمارا گھر، کاروبار، چیزیں یہاں ہیں. کتنا باہر سے کر لیں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے. آپ ہمیشہ کہتے ہیں نا، ہمارا مستقبل نہیں، ہمارے بچوں کا مستقبل بہت اچھا ہے یار. حال اچھا نہیں مگر مستقبل یہ بہت اچھا ہے. مطلب میں ظاہر سی بات ہے اچھا خاصا سیٹل تھا. یہ وطن کی مٹی، یہ گھر میرا، اصل میں سیدھی سی بات ہے، میرا پنڈ میں کھینچ لیا ہے. تو بالکل. میرا گھر جو ہے نا، وہ میرا جو ہے نا، وہ چیزیں وہ مجھے کھینچ کے یہاں پاکستان لے آئی ہیں. میں نے تو نہیں جانا. بالکل. ویسے جاؤں گا سیر کرنے کے لیے، لیکن یہ میری روٹس ہیں، یہیں ہیں، یہیں مرنا ہے. ہماری قبریں بھی یہیں ہیں تو یہیں بنیں گی. باپ دادوں کے مزار یہاں ہیں تو ہم اپنی قبریں باہر لے جائیں. کیسے لے جائیں؟ نہیں جا سکتے. سر لاسٹ بس کہ بارڈر سائڈ کون سی ہاٹ ہوتی زیادہ نظر آ رہی ہے؟ جی بی، ٹھیک ہے. کشمیر، گوادر، بلوچستان. ٹھیک ہے. کنونشنل جنگ نہیں ہے ابھی فی الحال. ٹھیک ہے. اور سر قدرتی آفات کے حوالے سے میں نے پوچھا تھا سر کہ یہ آگ اور ہوا، اس سے ذریعے چیزیں الٹ سکتی ہیں. پانی کا بھی اتنا بڑا، شاید سیلاب اتنا بڑا نہ آئے، لیکن آگ اور ہوا، اور آگ ہوا کا مطلب ہے کہ جب یہ ٹیکٹونک پلیٹس ہٹتی ہیں تو نیچے زلزلہ آتش فشاں کی وجہ سے ہی آتا ہے. اس سارے سینیریو میں مودی کو نقصان پہنچے گا؟ مودی کو اتنا زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ شاید جو ہے نا ان کے اندر کوئی چینج ہو جائے. مودی ابھی تو نہیں، ابھی تو یہ نہیں ہے کہ صبح اٹھیں گے تو سارا کچھ ہو جائے گا یہ، لیکن یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آنے والے سال 1.5 سال میں مودی اپنی ورتھ جو ہے نا وہ بنانے میں ناکام ہو جائے گا. بہت شکریہ سر. حیدر جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جنگ کے حوالے سے، جنگ تو نہیں ہوگی مگر چھوٹی موٹی جھڑپیں چلیں گی، اس کے بعد حالات ٹھیک ہو جائیں گے. پاکستان نے ترقی کرنی ہی کرنی ہے انشاءاللہ جی. پاکستان ضرور ترقی کرے گا اور یہ ہمارا ملک ہے، ضرور ترقی کرے گا. بہت شکریہ سر. ویلکم سر. سلام پاکستان.